ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین, اس وقت ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے جو کہ آج کے فیصلے کے حوالے سے اور آئندہ کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے ہے. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما اور پاکستان میں جمہوریت کے حوالے سے, جدوجہد کے حوالے سے, استقامت کے حوالے سے ایک آئیکن سمجھے جانے والے خورشید صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب, کس طرح دیکھتے ہیں آج کے فیصلے کو اور یہ کتنا معاون ثابت ہوگا آگے جمہوریت کے استحکام میں؟ دیکھیں, میں تو بڑے خوش بھی ہوں, اللہ کا شکر بھی کرتا ہوں کہ پاکستان کے آئین نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کی ریاست کو اپنے اداروں کے ساتھ کامیاب کیا اور ریاست کو سیف کیا. اچھا شاہ صاحب, اس وقت جو پاکستان کے عدلیہ کا جی انہوں نے اپنا ہسٹورک فیصلہ دے کے پاکستان کی تاریخ رقم کی ہے. جی بالکل صحیح, بالکل صحیح. ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے عدلیہ کے اس فیصلے پر, اور نظریہ ضرورت کے دفن ہونے کی بات کی جا رہی ہے. شاہ صاحب, آگے جو سیاسی منظرنامہ نظر آ رہا ہے اس میں مسلم لیگ نون اور آپ اتحادی ہیں, لیکن ہم ماضی میں دیکھیں تو یہ اتحاد, یہ محبت, یہ ساتھ زیادہ دیر چلتا نہیں ہے, لڑائی ہو جاتی ہے, الگ الگ ہو جاتے ہیں. اب کیا امید ہے آپ کو؟ اب بڑا کلیئر ہے کہ ہمارا نظریہ الگ ہے, مسلم لیگ کا نظریہ الگ ہے, مولانا کا نظریہ الگ ہے, ANC کا نظریہ الگ ہے, آپ کا نظریہ الگ ہے, سینگر صاحب کا نظریہ الگ ہے. اس میں کوئی شک نہیں. MKM کا نظریہ الگ ہے, کوئی شک نہیں. مگر ریاست کے لیے اپنے نظریوں کو تھوڑے حد تک روکنا پڑے گا. ایک مرتبہ پاکستان کی ریاست کو اسٹیبل بنانا ہے, لوگوں کے لیے سوچنا ہے, اپنے نظریے سے ہٹ کے بھی ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا. اقتدار پیپلز پارٹی کی منزل نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی منزل ہے پاکستان کے معیشت کو اتنا بہتر کرو کہ پاکستان عوام جو ہے وہ خوشیوں کے ساتھ آگے بڑھے اور معیشت ہماری بہتر. اچھا شاہ صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف جو ہیں, جس قسم کی توقعات اس بحران میں ان سے رکھی جا رہی ہیں اور جس طرح انہوں نے پنجاب میں ڈیلیور کیا ہے, شہباز شریف ڈیلیور کر پائیں گے بطور وزیر اعظم؟ دیکھیں, ہر چیز میں امید رکھنی چاہیے اچھائی. مجھے یقین ہے کہ شہباز شریف نے کافی محنت کی پھر جوائنٹ اپوزیشن بنانے میں. اس کو اس چیز کا احساس ہے کہ اپوزیشن جب جوائنٹ ہوگی تو کتنی مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھے گی. اب اس تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی حکومت نے اپنے الائز کے ساتھ, یا یقیناً ہم الگ الگ الیکشن بھی لڑیں گے, اس میں بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے, ہم ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, تو یہ بہتر کی طرف ہم جائیں گے. ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا, یہ بہت ضروری ہے. اس میں شاہ صاحب ایک چیز جو میں معذرت چاہتا ہوں, بیچ میں نے قطع کلامی کی. اس وقت جو ایک منظرنامہ بن رہا ہے وہ یہ کہ آپ سب اکٹھے ہیں اور دوسری طرف مقابلے میں عمران خان صاحب ہیں. ان کے حامی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب عمران خان صاحب اب تمام پارٹیوں کے مقابلے میں ایک لیڈر بن کے ابھریں گے, آپ سب کا مقابلہ کریں گے اور آپ سب آپس کے اتحاد سے ان کو فائدہ پہنچائیں گے, اور وہ ایک جن کے طور پہ سامنے آئیں گے, اپوزیشن کے جن کے طور پہ. اس پہ کیا کمنٹ کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, آپ ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں, ہر سیاستدان کے ساتھ آپ کا تعلق بنتا ہے. یہ شخص طاقت کے, حکومت کے بلبوتے پہ گالیاں بھی دے رہا تھا, جھوٹ بھی بول رہا تھا, اور لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہا تھا. لوگوں نے ایک تو دیکھ لیا کہ اس نے کتنے دھوکے دیے, عوام کو کتنا دھوکہ دیا, آئین سے کتنا منافع, کس طریقے سے اس نے سیاست کو گدلا کیا اور کتنی کرپشن کی. جب یہ آ جائے مقابلے میں, یقیناً حکومت میں رہ کے, توپ پہ چڑھ کے, رائفل لے کے نہتے لوگوں کے ساتھ لڑنا بڑا آسان ہے. صحیح, بہت بہت شکریہ. باقی آپ کی بات درست ہے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ خورشید شاہ صاحب آپ کا ٹیلی فون لائن پر آنے کے لیے. ہمارے دوست بھی سوال کرنا چاہ رہے تھے, لیکن اس وقت وفاقی وزیر ماحولیات زرتاج گل صاحبہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. زرتاج صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. زرتاج صاحب, سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو مبارکباد دی جائے آپ کی حکومت بحال ہونے پر, آپ کی وزارت بحال ہونے پر, یا آپ سے اظہار افسوس کیا جائے کہ جو کچھ آپ پلان کر رہے تھے وہ اس طرح نہیں ہوا, فیصلہ فواد چوہدری صاحب کے مطابق بدقسمتی کا آ گیا. اس کو آپ کس طرح لے رہے ہیں, پولیٹیکل سچویشن کو اور فیصلے کو؟ کمنٹ تو خود کا بالکل ٹھیک ہے کہ اس دن ارشاد بھٹی صاحب نے بھی بڑی زبردست ٹویٹ کی تھی
کہ جو حکومت کو گرانا چاہتے تھے وہ اب سپریم کورٹ گئے اور حکومت بحال کرانا چاہتے ہیں اور اس وقت ہماری حکومت کی بحالی پہ اور مجھے منسٹر بنانے پہ دوبارہ ری انسٹیٹ کرنے پہ پرائم منسٹر عمران خان کو دوبارہ پرائم منسٹر بنانے پہ اس وقت پی ڈی ایم خود گلے مل رہی ہے اور خود ہی بھنگڑے ڈال رہی ہے, مٹھائی کھا رہی ہے. سو اٹس سارٹ آف ویری فنی سچویشن. میرے خیال میں اس بات سے آپ سے ایگری کروں گی, میں آپ اس بات سے بہرحال ایگری کروں گی. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کے عوام نے ایک فیصلہ کرنا ہے. آپ بے شک سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں, آپ گیٹ نمبر 4 کے آگے جا کے لیٹ جائیں, آپ چیری بلاسم بن کے بوٹ پالش کرنا شروع کر دیں, آپ بیرونی طاقتوں کے علاقہ کار بن جائیں, آپ ہارس ٹریڈنگ کریں, آپ بے شک فیٹیز ہوٹل کے جا کے چیف منسٹر بن جائیں, گلی محلوں کے بچوں کی طرح اپنی گلے میں ایک ڈوری ڈال دے کے جی میں چیف منسٹر بن گیا ہوں, اور جی میں کیپٹن صفدر صاحب بھی شاید میرے خیال میں اب وہ چیف آف آرمی صاحب بننا چاہیں گے. اسی طریقے سے مقصود چپراسی صاحب جو ہے وہ جو میرا خیال ہے وہ کوئی گورنر اسٹیٹ بینک بننا چاہیں گے. تو یہ بہت سارے کھیل ہوتے رہیں گے, لیکن اصل بات یہ کہ عوام نے ایک فیصلہ کرنا ہے جو کہ انیویٹیبل ہے کہ وہ ووٹ کی پرچے کے ذریعے ہوگا. اور ووٹ کی طاقت سے, عوام کی طاقت سے اس وقت پی ڈی ایم بھاگ رہی ہے, وہ ہر دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے کہ کسی طریقے سے وہ نیا الیکشن میں نہ آ جائیں. جو مجھے سمجھ آ رہی آپ کا نعرہ اب ووٹ کو عزت دو ہوگا. دیکھیں ہم نے تو جی ہمیشہ ووٹ کو عزت دی ہے, 23 سال کی جدوجہد کی ہے. نہ تو جنرل ضیاء الحق کی گود میں پڑے ہیں, نہ جنرل ضیاء کی, نہ اسامہ بن لادن سے 10 ملین ڈالر لیے حکومت کی وہ گرانے کے لیے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ جنہوں نے اپنے منہ پہ کالک ملنی تھی, جنہوں نے خداروں نے اینٹی اسٹیٹ جو ہے وہ کام کرنے تھے, کبھی مودی کے یار تھے, کبھی وہ سجن جندال کے یار تھے. مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کل کو سجن جندال کہے گا زرتاج گل صاحبہ, آپ کی حکومت نہیں پسند, زرتاج گل صاحبہ بات کمپلیٹ کر لینے کہ آپ کائنڈلی مجھے 20-22 بندے خرید کے دے دیں. سجن جندال چاہتے ہیں کہ جو ہے اس طرح کی من پسند اس کی حکومت ہو. تو بہرحال اگر ہارس ٹریڈنگ کا پریسیڈنٹ بنا دیا ہے, لیکن جمہوریت کا سیاہ دن ہے ان کے لیے, کبھی بھی عوام کی طاقت میں, عوام کی عدالت میں سرخرو نہیں ہوں گے. عوام کی عدالت فیصلہ کرے گی کہ ہمیں کہتے تھے کہ یہ اپنے حلقوں میں جا نہیں سکیں گے, الحمدللہ اپنے حلقوں میں جاتے ہیں, لاکھوں لوگ ہمارے استقبال کرتے ہیں. البتہ یہ عوام کی عدالت میں جانے سے ڈر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے جو سیاہ مقروض چہرے سیاست کے, جنہوں نے بیرونی طاقتوں کے علاقہ کار بن کے پاکستان کی فورن پالیسی کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے, انشاءاللہ ان کی بڑے بڑوں کی جو ہے وہ ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. اس لیے ہر دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. زرتاج گل صاحبہ, پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے رائٹرز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف کوئی خط نہیں لکھا گیا, کوئی سازش نہیں ہوئی, اور خط والا جو بیانیہ ہے اسے سپریم کورٹ نے بھی ریجیکٹ کر دیا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ آپ کے خط والے بیانیے کے ساتھ اظہار لا تعلقی کر رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر زرتاج, تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے خان صاحب کے لیے. کیا واقعی انہوں نے غلط بیانی کی ہے؟ نہیں دیکھیے میری بات سنیں, رائٹرز ہو یا پاکستان کے اندر, جیسے اس دن ڈور نیوز نے ایک آرٹیکل چھاپ دیا کہ وہ کہہ رہی ہے, الیکشن کمیشن کہہ رہی ہے کہ ہماری تو کوئی تیاری نہیں, ہم الیکشن ہی نہیں کروا سکتے ہیں, اینڈ اٹ واز اے فیک نیوز, اور ان کو دوبارہ نوٹس بھی کیا, اور الیکشن کمیشن نے اس بات کو ثابت کیا کہ نہیں ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ ہم نے الیکشن کروانا ہے. تو اس طرح کی فیک نیوز چیزیں چلتی رہتی ہیں. آپ کو ڈی جی آئی ایس پی آر اور جو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کا جو اعلامیہ ہے اس کو ٹرسٹ کرنا چاہیے, اور اعلامیہ کے اندر یہ بات واضح ہے, اس میں صرف پرائم منسٹر خود نہیں بیٹھتے, اس میں پرائم منسٹر ہوتے ہیں, نیشنل سیکورٹی کے فیڈرل منسٹر ہوتے ہیں, فورن منسٹر ہوتے ہیں, ڈی جی آئی ایس ہیں اور جنرل ہوتے ہیں, تمام جو بڑے ادارے ہیں ان کے ہیڈز یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اور ہوتا ہے ایک مشترکہ اعلامیہ ہے. ویسے زرتاج ایک بات بس لاسٹ کوسچن میں آپ سے کروں گا کہ امریکہ خان صاحب کے خلاف سازش کر رہا تھا, اور خان صاحب کے سفیر کو بلا کر بتا بھی رہا تھا کہ ہم آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ ایک ملک رجیم چینج کی سازش کرے اور پھر اس ملک جس کے خلاف سازش کی جا رہی ہے اس کو بلا کر انفارم بھی کرے تاکہ وہ ڈپلومیٹک کیبل بھیج سکے؟ زرتاج دیکھیے میری بات سنیں, یہ جو بیرونی بڑی طاقتیں ہیں نا, انہوں نے ہمیشہ جن کے آگے وہ گھٹنوں کے لیے جن کے پرچیاں گم ہو جایا کرتے تھے, اور ان کی فورن پالیسی یہ ہوا کرتی تھی کہ مسٹر وہ بابا نے ہاری اینڈ پائی آر ویٹنگ فار یو, 3 دفعہ گلا خشک ہو جاتا تھا, پانی پیا کرتے تھے. وہ ان کو پہلے بھی تھریٹس دیا کرتے تھے, لیکن ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے چاروں شانے چت ہوا کرتے تھے, کیونکہ ان کے اولادیں باہر, ان کے پیسے باہر منی لانڈرنگ کر کے انہوں نے سیف ہیونس میں پیسے لگائے ہوئے. تو یہ تو سر اٹھانے کے قابل نہیں, آنکھیں اٹھانے کے قابل نہیں ہے. تو اس طرح کے تھریٹس تو پہلے بھی دے
دیتے رہے. ہم کیا بات کریں, ہمارے کسی سے لڑائی نہیں ہے, ہم صرف اتنی سی بات کر رہے ہیں کہ ہم ایک خوددار قوم ہے, ہماری سورن پالیسی ہے, ہم آپ کی سالسی کر سکتے ہیں صرف اس لیے جب امن کام ہو, لیکن ہم کسی کے ذریعے آپ کو ہم اڈے نہیں دے سکتے ہیں, جنگ میں نہیں استعمال ہو سکتے. جی زرتاز صاحب یہ بتائیے گا, نمبر گیم کے مطابق تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ جو ہے اپوزیشن میں جو ہے وہ آ رہے ہیں, تو اس کے حوالے سے کوئی آپ نے کوئی کچن کیبنٹ کا کوئی سوچا ہو کہ اب نیکسٹ آپ اپوزیشن میں اگر ہوں گے, اگر نمبر گیم میں اگر آپ لوز کر جاتے ہیں تو کیا کیسی اپوزیشن ہوگی, اس پہ آپ کیا کوئی ورکنگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کچھ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا 3.5 سال میں جو آپ کی حکومت کا کوئی فیلئر رہا ہے, نیب کے حوالے سے کوئی اسٹرانگ کیسز نہیں بن سکے, پروسیکیوشن جو ہے وہ آپ کی ویک رہی, کیا کوئی ایویلیٹ ہوا ہے کوئی فیلئر آپ کا؟ دیکھیے میری بات سنیں, جو جیسے 23 سال کی جدوجہد کیوں نا یہ کرسی آنی جانی چیز ہوتی ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ جو اسپیکر کی رولنگ ہے وہ تو کورٹ میں چیلنج نہیں ہو سکتی ہے. یہ تو اب اس کے بارے میں جب نئی اسٹریٹجی آئے گی, سیٹرڈے والے دن جب ایوان بیٹھے گا تو پھر اس کے اوپر دوبارہ سے بات کی کہ معزز عدالتوں کے فیصلے سر آنکھوں کے اوپر. ظاہری بات ہے ہمارا نواز شریف کا بیانیہ تو نہیں ہے کہ مجھے کیوں نکالا, نہ ہم کورٹ کے اوپر پتھراؤ کرتے, ہم نہ ہم پوسٹ کو گالیاں دیتے ہیں, نہ ہم ان کو متنازع بناتے, ہم نہ ڈیکوریٹڈ آفیسر کے نام لے کے جو ہے وہ انڈیا کو خوش کرتے ہیں. آپ لوگ ریزائن کر سکتے ہیں. یہ تو نواز شریف کی دیکھیے میں چونکہ ابھی ڈیرہ غازی خان میں تھی اور جس طرح شاندار طریقے سے عوام نے میرے استقبال کیا, مجھے تو لگ رہا تھا میں بھی سے الیکشن جیت گئی ہوں. لیکن ابھی چونکہ کل میٹنگ پرائم منسٹر صاحب نے بلائی ہے تو آئی ول بی پارٹ آف دیٹ. پھر اس کے بعد جو اسٹریٹجی ہوگی آپ مجھے ضرور کی طرح کال پہ لے لیجیے گا, میں آپ کو کل کی پہ اسٹریٹجی بتا دوں گی. ڈیرہ غازی خان میں ہیں تو اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ جنوبی پنجاب محاذ اور باقی لوگ بھی ساتھ چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں, لوگ تیزی سے نکلتے جا رہے ہیں, اور وہ لوگ جو آپ تو پرانی کارکن ہیں لیکن جو وقتی طور پہ ساتھ میں لائے گئے تھے لوگ وہ سارے نکلنے کی کر رہے ہیں. کیا پوزیشن کیا ہے جنوبی پنجاب میں ان تمام لوگوں کی, خسرو بختیار سمیت جو لوگ آپ کے ساتھ آئے تھے الیکشن سے پہلے؟ دیکھیے میں تو کسی کا نام نہیں لیتی, میں تو صرف اتنی سی بات کرتی ہوں کہ جنوبی پنجاب جو ہے وہ محرومیوں کا شکار تھا. اب اس کا 35% آبادی کے لحاظ سے 35% آبادی کے لحاظ سے 35% اس کی بجٹنگ کی گئی ہے, اس کو فینس کر دیا گیا ہے, سیکٹریٹ کو بحال کر دیا گیا ہے. اور لاسٹ ویک ہم لوگوں نے ساؤتھ پنجاب کے نئے صوبے کے لیے ریزولوشن بھی جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے جمع کروا دی, جو ہم نے ایز یوزول وعدہ کیا تھا. جہاں تک ساؤتھ پنجاب کی بات ہے, دیکھیے میری بات سنیں, اصل بات یہ ہے کہ پارٹی کسی کا خالجی کا گھر نہیں ہوتا. ہماری کوئی پارٹی گدی نشینی تو نہیں ہے پیپلز پارٹی اور PMLN کی طرح کے بھیڑ بکروں کی طرح جی حضوری کرتے رہیں, چاچا ماما اور بھانجی بتیجی جو ہیں وہ صرف بڑے عہدوں کے لیے ہوں اور باقی کارکن جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے, بلکہ ایکس پرائم منسٹر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں. ہماری پارٹی ایک اوپن پارٹی ہے جس میں ڈیموکریسی ہے, لوگ آئیں گے اپنے نظریے کے مطابق, لیکن اصل ووٹ تو پرائم منسٹر عمران خان کا ہے. پہلے بھی ہم ووٹ کی طاقت سے آئے تھے, ہم کوئی سازش کر کے تو آتے نہیں, البتہ ہمیں سازش کر کے نکالنے کی کوشش کی رہے اور ان کے سیاہ چہرے سیاست کے اندر جو ہے وہ تاریخ کے اندر لکھے جائیں گے. ہم 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئیں گے. مجھے امید ہے جس طرح میں مراد سعید, حماد اظہر, شہریار افریدی, علی محمد خان ینگسٹر پارلیمنٹ میں آئے تھے, مجھے اسی طرح یقین ہے کہ عوام چاہے گی کہ ینگسٹر پارلیمنٹ میں آ جائیں اور یہ جو سیاست کے مقروض سیاہ چہرے ہیں ان کو اب ابینڈن کر دینا چاہیے. اور میں تو اور کوئی لفظ نہیں کہوں گی, مریم نانی جان کے کچھ الفاظ ہیں, انہوں نے فرمایا تھا کہ لوٹوں کی جگہ باتھ روم میں ہوتی ہے, تو جو ہمیں چھوڑ کے گئے پلیز وہ مریم باجی کے باتھ روم میں جا کے اپنی جگہ بنا لے. ہمارے پاس ایسے لوٹوں کی ضمیر فروشوں کی کوئی گنجائش اب بالکل بھی نہیں ہے. زرتاز بی بی ایک خبر ہے چھوٹی سی, اس کی تصدیق یا تردید آپ کر سکتی ہیں کہ ایک اطلاع ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے کل اپنی میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ کرنے جا رہے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو فیس کرنے کے بجائے ریزائن کر دیا جائے. دیکھیے میں آپ کو سیریسلی میں آپ کو بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ میں اپنے حلقے سے جا رہی ہوں اور میں میٹنگ کے لیے بھی جا رہی ہوں. کل ایک 145 پہ جو ہے وہ میٹنگ ہے پارلیمانی کمیٹی کی, اس میں جو ڈیسیجن ہوگا آپ کائنڈلی مجھے بیپر پہ لے لیجیے گا. میں آپ کو بالکل جو سچویشن ہوگی اس میں ہم جو اچھا فیصلہ کریں گے وہ بہتری کے لیے کریں گے, عوام کے لیے کریں گے. مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہے ان دا اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ عوام کی طاقت ہے اور عوام جو ہے وہ ووٹ کے ذریعے فیصلہ کرے گی. جو گھبراتا ہے, جو اور دروازہ کٹکھٹاتا ہے اور اوائڈ کرنا چاہتا ہے کہ جنرل الیکشن ہو, اس کا مطلب ہے کہ قومی چور وہی ہیں اور سیاست کے مقرور میر جعفر اور میر صادق وہی ہیں. ہمیں
تو کوئی ڈر نہیں ہے, ہم تو کہتے ہیں فریش الیکشن کروا لیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو پھر دین آئی بی ایبل ٹو جب آپ نے بات کی, جب آپ نے اپنی بات کی, آپ نے حماد اظہر کی بات کی, آپ نے مراد سعید کی بات کی, آپ نے محمد علی خان کی بات کی, آپ نے ان لوگوں کی بات کی جو پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ تھے, جنہوں نے ساتھ دیا, نبھایا, آپ کو کیسا لگا جب پنجاب کے اندر پارٹی جو ہے عثمان بزدار کے حوالے کر دی گئی, جو 3 مہینے پہلے آئے تھے؟ آپ کو کیسا لگا کہ اس وقت بھی آپ کی پارٹی چودھری پرویز الہی کے حوالے ہے, جن کا آپ کی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ اگر آپ نے لوٹے نہیں لینے اور لوٹے آپ نے کسی کے باتھ روم میں ہی رکھوانے ہیں, تو یہ جو لوٹے آپ کے پاس ہیں ان کو کس باتھ روم میں رکھا جائے, ان کے بارے میں کیا کمنٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں فی الحال تو جو لوٹے فار سیل ہے نا, جو ایک دفعہ ضمیر فروش ہو جائے, جس کی منڈی میں قیمت لگ جائے, وہ تو بار بار بکے گا. تو یہ جو 20-22 لوگ جتنے بھی یہ کلیم کرتے ہیں, مجھے تو ان کے مدعو شکلیں بھی یاد نہیں ہے کہ کون کون ہے جس نے پیسے پکڑے ہیں, وہ جائیں اس پارٹیوں میں. اگر ان میں اتنی ضرورت ہے تو نواب شیر وسان جو ہے وہ طلال چودھری کو ہٹا کے, جس نے 5 سال ان کے لیے گالی گلوچ کی اور انہوں نے کہا کہ جس سپریم کورٹ کے اندر خانہ کعبہ کے بت بیٹھے ہوئے ہم نے اس کو توڑنا ہے, تو اس کے اوپر ان کی بد زبانی کے اوپر ان کو 5 سال کے لیے نااہل کیا. اگلا الیکشن اگر وہ لڑیں گے اور پی ایم ایل این کو ووٹ نہیں ٹکٹ نہیں دینا چاہتے, اور نواب شیر وسان جو ہمارے سے گئے اور ایک لوٹے ہوئے ہیں, راجہ ریاض جو لوٹے ہوئے ہیں, اگر ان کو دینا چاہتی ہے تو وہ ان کو مبارک ہو. تو جو لوٹا ادھر ڈس سکتا ہے وہ ہر جگہ ڈسے گا. جہاں تک کاف لیگ کے ہمارے الائز کی باتیں دیکھیں, یہ ٹیسٹنگ ٹائم تھا. جن لوگوں نے سیاست کے اندر جو ہے اپنی عزت جو ہے, جو اپنی عزت جس نے میرے خیال میں ابھی بتائی ہے, جس نے بتایا کہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بکتے نہیں ہیں, چاہے وہ ہمارے الائز تھے چاہے انڈیپینڈنٹ ہے. زبیدہ جلال صاحبہ بھی تو ہے نا, فہمیدہ مرزا صاحبہ بھی تو ہے نا, ایسے لوگ ہیں جو پاکستان. زرتاج ہم جانتے ہیں کہ خان صاحب, زرتاج ہم جانتے ہیں کہ خان صاحب کبھی غلط بیانی نہیں کرتے, وہ ایک بڑے سچے لیڈر ہیں. تو انہوں نے جو پرویز الہی کو ڈاکو کہا تھا, آپ ان کے اس بیان کی تائید کرتی ہیں خان صاحب کے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ 3.5 سال سے ویک اپ کال لوگوں کو شاید یاد نہیں ہے. ہمارا تو بڑا ایک نیچرل ان کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ تھی, اور ہمارے وہ اسپیکر اسمبلی بھی ہیں ابھی تک وہ, اور کوئی اگر ہماری پارٹی کے ساتھ الائز بننا چاہتا ہے تو وہ ضروری نہیں کہ اپنی پارٹی کا جو ہے وہ نظریہ چھوڑ کے آ جائے. ہم جو اس وقت بات کریں وہ اس کی بات کریں جنہوں نے جا کے ان کے پیر چھوئے ہیں, جا کے جنہوں نے ان کی منتیں کی ہیں. نہیں, وہ جو عمران خان صاحب نے پرویز الہی کو ڈاکو کہا تھا, تو عمران خان صاحب نے صحیح کہا تھا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ شیخ رشید کو بھی کچھ کہا تھا, پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو. اگر آپ نے ایک لفظ کے بارے میں بات کرنی ہے نا, تو وہ تو میں آپ کو پہلے کہہ چکی ہوں کہ 3.5 سال سے یہ بہت پرانی بات ہے. ہم اس لفظ کو چھوڑ دیتے ہیں. بہت شکریہ زرتاج. پھر لفظ تو پھر کوئی بھی لے لینا, وہ تو صحیح ہے, بالکل صحیح. وہ سارے سیاسی بیانات ہوتے ہیں, دیے جاتے رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ زرتاج ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر آنے کے لیے. اور مائی صاحب, میں اس وقت جو ساری صورتحال دیکھ رہا ہوں, ایک فیصلہ آ چکا ہوا ہے, اب اس فیصلے پہ امپلیمنٹ ہونا ہے. ایسی کون سی آپ چیزیں دیکھتے ہیں کہ اس فیصلے پہ امپلیمنٹ نہ ہو سکے, کوئی رستہ نکل سکے؟ عمران خان صاحب استعفیٰ دے سکتے ہیں, عمران خان سپیکر قومی اسمبلی اور ڈپٹی سپیکر کوئی اور راہ لے سکتے ہیں کہ اس فیصلے پر اب عمل درآمد کرنا پڑے گا. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے کیٹاگوریکلی ہفتے کا دن جو ہے وہ مینشن کیا ہے, ایون کہ وقت کا انہوں نے تعین کیا ہے کہ 10:30 بجے دن کا انہوں نے وقت جو ہے وہ مقرر کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان کے پاس کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے. جن کو یہ لوٹے کہہ رہے ہیں, وہ ان کے جو لوٹے ہیں وہ تو پیتل کے لوٹے ہیں جس سے لوگ وضو کرتے ہیں اور گاؤں کے لوگ پر چھتیوں پہ رکھتے ہیں, اور وہ جو دوسرے لوٹے ہیں وہ پلاسٹک کے لوٹے ہیں جو لیٹرین میں رکھے جاتے ہیں. ماجد صاحب ایک راستہ بھول رہے ہیں کہ اگر خان صاحب کی دعاؤں کے نتیجے میں زلزلہ آ جائے اور قومی اسمبلی گر جائے, اللہ تعالیٰ کرم کرے. ان کو تو ان کے جو رونیت بھرے لہجے ہیں اور تکبر بھرے جملے جو ہیں وہ لے ڈوبے ہیں, اور یہ تو اس بات بھی یقین رکھتے ہیں کہ جھوٹ اتنا بولنے کے لوگ سچ سمجھ رہے ہیں. آج نواز شریف کے تکبر کی بات کی جاتی ہے. پہلے کہا جاتا تھا نواز شریف کا تکبر بہت ہے, وہ رونت سے بغض سے بھرے ہوتے ہیں. اب نواز شریف کے بعد عمران خان کو بھی وہی بات کہی جا رہی ہے کہ سوائے زرداری صاحب کے میں نہیں خیال کہ کسی بھی سیاستدان کے لیے کوئی اچھی چیز یہاں پر کہی گئی ہو. یہ اپنی جگہ پر ساری چیزیں ہیں. میں صرف ایک قانونی پہلو کی طرف چاہ رہا تھا کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ایسا فول پروف ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا, وہاں پر اکثریت شو کرنی پڑے گی. اس کے بعد ایک مسئلہ اور پیدا ہو جائے گا فلور کراسنگ کا. اگر اضافی ممبران آتے ہیں جو اتحادی جماعتوں سے ہٹ کے ہوتے ہیں, تو ان کے اوپر فلور کراسنگ کی شک بھی لگ سکتی ہے. ہم کوئی اچھا سیاسی کلچر بار بار پی ٹی آئی والے بات کر رہے ہیں لوٹا کریسی کے حوالے سے, تو ہم کیا لوٹا کریسی کے حوالے سے کوئی اچھا کلچر بنا رہے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں اس میں ایک چیز بڑی واضح طور پہ غور کرنے والی ہے کہ سپریم کورٹ نے بحال کی ہے وہ اسمبلی جو 3/4/2022 کو تھی,
وہ پرانا پاکستان تھا یا وہ نیا پاکستان تھا؟ وہ پرانا پاکستان یا نیا پاکستان وہ اس دن کے اوپر بحال ہو چکا ہوا ہے. اب اسی طرح سے ووٹنگ ہوگی. ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو موشن ہے وہ موو ہو گئی ہے, اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی. اب دیکھیں تحریک انصاف کو تو بڑا واضح طور پہ نظر آ رہا ہے, بھاری اکثریت جو ہے وہ ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کر چکی ہے. ان کا اپنا بچاؤ ان کو ہوتا ہوا ممکن نظر نہیں آ رہا ہے. فیصلہ ہوگا جو موشن کا فیصلہ ہے. صحیح. اویس میرا آپ سے سوال ہے, پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو ہے دھڑوں میں تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے. ابھی انہوں نے زرتاج سے جب میں جنوبی پنجاب محاذ کی بات کر رہا تھا وہ بھی جواب نہیں دے سکی. مزاری صاحب وہاں سے علیحدہ ہو گئے, خسرو بختیار صاحب ہمیں نظر نہیں آ رہے. ہر ضلع ہر ڈویژن کے اندر سے پی ٹی آئی کے گروپس نکلتے چلے آ رہے ہیں, اور ابھی تک اور اس کے باوجود کہ ابھی تک عمران خان صاحب ایوان وزیر اعظم میں موجود ہیں, ابھی تک ان کو مقتدر حلقوں کے ایک طرف سے پوری سپورٹ حاصل ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو آج ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے نجم, جو انہوں نے خاص طور پر ایک اینٹی امریکہ بیانیہ بنایا. نجم آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے امریکہ, یورپین یونین کے علاوہ 6 کروڑ فائزر ویکسین انہوں نے ہمیں دی. ہمارے سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں فل برائٹ پر امریکہ جا کر پڑھتے ہیں. تو تمام تر پولیٹیکل انٹرونشن کے بعد اسد عمر صاحب خود کہتے ہوتے تھے کہ ہم نے IMF والوں کی بڑی منتیں کی کہ ہمیں جو بجلی ہے وہ بڑھانے کا نہ کہیں. یہ وہ خود مختاری تھی, یہ وہ ایبسولوٹلی ناٹ تھا جس کے بارے میں خان صاحب کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے اپنی گورنمنٹ بچانے کے لیے پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو اسٹریٹجک ڈپلومیٹک ریلیشنز ہے نجم, ان کو زک پہنچائی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ان کے اس اینٹی امریکن سٹانس کے باوجود کراچی میں جو سیکیورٹی ڈائلاگ ہو رہا تھا جس میں آرمی چیف نے یہ کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ ایک ہمارے پرانے تعلقات ہیں اور ہم ان میں وسعت چاہتے ہیں. یعنی آپ کے ملک کا جو پرائم منسٹر ہے امریکہ کی بیشنگ کر رہا ہے. آپ لبرل ہیں, آپ ماشاءاللہ کرنٹ افیئرز پہ اتنی گرپ رکھتے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کی نقطہ نظر سے دیکھوں تو آپ تو غلام ابن غلام ہے پوری کی پوری آپ کی سوچ. مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم غلام ہیں تو یونائٹڈ عرب ایمریٹس بھی غلام ہے, ٹرکی بھی غلام ہے. جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہوتی ہے نا نجم صاحب, اس میں جذبات کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے, اس میں انٹرسٹ کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں. اگر ہم لوگ غلام ہیں اور آزاد ہیں تو کیا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے USA کا کوئی ایک بندہ اپنے امریکن پاسپورٹ کو پھاڑ کر واپس پاکستان آئے؟ نہیں آئے. صاحب کیا یہ ممکن ہے کہ کسی ایک ایکٹ کی وجہ سے ملکوں کے درمیان ڈپلومیٹک ریلیشن خراب ہو جائے؟ نمبر 1. نمبر 2, ہمارا جو امریکہ کے ساتھ جو اسٹریٹجک اسپیشلی امریکہ کے ساتھ جو ریلیشن ہے نا, وہ یار اب مجھے بتائیں افغانستان سے بڑھ کر اور کیا یہاں پہ فساد ہوگا ریجن میں کہ ہم ڈبل گیم کر رہے تھے, ادھر بھی کھیل رہے تھے طالبان کی طرف, ادھر بھی بہت خوبصورت بات کی ہے. اس کے باوجود امریکہ نے ہمارے ساتھ ریلیشنز ختم نہیں کیے. اسٹریٹجک ہمیں وہ چابی دیتے ہیں کبھی کبھی, لیکن ریلیشنز ختم نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ ہم خود اس ایسے ایک ریجن میں ایگزسٹ کرتے ہیں جہاں پر امریکہ ہمارے ساتھ وہ ناراضگی افورڈ ہی نہیں کر سکتا. نجم بھائی نمبر 1. نمبر 2, اب تھوڑا سا پاکستان پہ آئے نا, میں آپ کو بتاؤں نجم بھائی, اب آگے چلنا 5-6 پوائنٹ ایجنڈا, کیونکہ نمبر گیم کے مطابق اگر گورنمنٹ آ جاتی ہے اپوزیشن کی تو اس کے بعد اگلا شکار آپ کا ہونا ہے قومی اسمبلی کا اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر. نمبر 2, اس کے بعد آپ کا چیئرمین سینٹ ممکن ہے بچ جائے, مے بی ناٹ, بچ جائے گا 50-50 چانس. اس کے بعد آپ کے پریزیڈنٹ کا ہونا ہے امپیچمنٹ ہونی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح پنجاب میں آپ کا اسپیکر جائے گا اگر پنجاب یہ نمبر گیم ہو گئی. اگر لوز بھی کر جائیں گے تو اسپیکر جائے گا, ڈپٹی اسپیکر بچ جائیں گے, اور ڈپٹی اسپیکر اوپر ڈپٹی اسپیکر یہ آگے یہ ایک ایجنڈا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا, ابراہیم لکی صاحب آپ بڑے سیزنڈ جرنلسٹ ہیں اور ظاہر ہے PUJ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, آپ کی بڑی نظر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی جو امریکہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تھا, اس کے سارے لوگوں کو اتار دیا جائے گا اور امریکہ کے غلاموں کی حکومت قائم ہو جائے گی ہمارے اوپر. سر وہ جو امریکہ ہے نا, وہ صرف اور صرف ایک اٹریکٹ کرانا تھا پبلک کو کہ جی میں اینٹی امریکن ہوں, میں پاکستان کے مفاد کے اگینسٹ نہیں جا سکتا, امریکہ کے آگے جھک نہیں سکتا. یہ سب ایک ڈھکوسلا تھا, اصل میں ایسے بات نہیں. اور نہ امریکہ نے یار گورنمنٹ اگر کرنی ہو, آپ کے علم میں ہے, بلا کے بتائیں گے آپ کو, آپ کے علم میں ہے کہ 88 میں ایک طیارہ بہاولپور میں
اللہ معاف کرے. جی ٹھیک ہے نا جی. اچھا آپ کو بھٹو والا روک دیں یہاں پر بات کو, اس کو روک دیں یہاں پر. ٹھیک ہے نا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری وہ سچویشن نہیں ہے امریکہ کے ساتھ. ہماری سچویشن اگر ہوتی تو ہم نے 11 سال 10 سال یہاں پہ. اور نجم صاحب ایک بات کو نوٹ کیجئے گا, ابراہیم بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسامہ بن لادن کی یہاں پہ موجودگی اور امریکن آپریشن, آپ مجھے بتائیں وہ اس سے ناراض نہیں ہوا؟ جی ہاں. آپ مجھے بتائیں کہ ایک اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ, اس کی ایک بات سے امریکہ جو ہے وہ آپ ہم سے نہیں, لیکن اس کا مطلب امریکہ بہت اچھا ہے. اچھا نہیں ہے سر, انٹرسٹ ایگزیکٹلی ہمارے انٹرسٹ ہوتے ہیں. دیکھیں اس طرف افغانستان ہے, اس طرف جو ہے ایران ہے. اچھا, ایران ہمارا برادر اسلامی ملک ہے. نجم صاحب ایک بات کو نوٹ کیجئے گا, چائنا ہے, اس طرف چائنا ہے, چائنا ہمارے ساتھ کھڑے, ہم چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں. نجم صاحب ایک بات کو نوٹ کیجئے گا, ابراہیم بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے انٹرسٹ ہوتے ہیں, اور یہ وہی خان صاحب ہیں جو پچھلے سال اگست میں باقاعدہ طور پر اس بات کا کریڈٹ لے رہے تھے ٹھکے چھپے الفاظ میں کہ ہم نے افغانستان میں رجیم چینج کی ہے, اور جو خان صاحب افغانستان کے اندر انٹرونشن کو ایکسپٹ کر کے اپنا کارنامہ قرار دے رہے تھے, انہیں اس بات پر اعتراض ہے کہ ان کی گورنمنٹ کے اندر یا ان کے ملک کے اندر انٹرونشن کی جا رہی ہے. ہم کوئی یوٹوپیا میں نہیں رہتے نجم صاحب, آپ کو بھی پتا ہے کہ دنیا کا ہر ملک دنیا کے ہر دوسرے ملک کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے, چاہے ہمیں یہ بات اچھی لگے چاہے ہمیں یہ بات بری لگے. ہم اس کا کس حد تک ڈیفنس کر پاتے ہیں اپنے, جب تک ہم اکنامکلی مضبوط نہیں ہوں گے تب تک ہماری سوورینٹی کسی کام کی نہیں ہے. ہمارے فورن ریزروز اس وقت 11 ارب ڈالر ہیں ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کے بعد, اور بنگلہ دیش کے ریزروز ایبسولوٹلی یس کہنے کے بعد 43 ارب ڈالر ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب پاکستانی مزدور نوکری کرنے کے لیے ڈھاکہ یا چٹاگانگ جائے گا, جو ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. ہمیں اپنے لیے ہمیں اکنامکس راستے تلاش کرنے چاہیے, ہمیں اس طرح کے جذباتی ریٹرک سے باہر آنا چاہیے, اور میاں نواز شریف کی بھی یہی پالیسی تھی. نجم صاحب اویس جو بات کر رہی ہے ٹھیک ہے, اس کو میں آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیں جب طالبان, جب افغانستان میں رجیم چینج ہوئی اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ تھی, سویلین گورنمنٹ آن بورڈ نہیں تھی. جب نیو پریزیڈنٹ جو بائیڈن آئے, جو بائیڈن کے انتظامیہ کے ساتھ ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک پیج پر ہے, لیکن سویلین گورنمنٹ جو ہے وہ آن بورڈ نہیں ہے جو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ. تو انہوں نے جو گیم بنائی جناب محترم پیر صاحب ہمارے ملتان کے, انہوں نے یہی بنائی کہ بھئی امریکہ کو جو ہے نا کس طرح ہم لائیں, اینٹی امریکن جو سینٹیمنٹ ہے پاکستان میں اس کو کیسے ہم وہ ابھاریں تاکہ ایک پاپولر ایک جو ہے ہم ایک ووٹ ایک سینٹیمنٹ پبلک سے گین کر سکیں, اور بالکل ہم جو ہے نا طیب اردوغان کی طرح جو ہے ایک بالکل ابھر کر آ جائیں, لیکن وہ فلاپ ہو گیا. نہیں ابراہیم لکی صاحب کیا کریں, اویس اقبال صاحب کیا کریں بھائی, علامہ اقبال کی شاعری ہے یار, ہمیں رستہ دکھاتی ہے. آگ لگا دے ساری شاعری کو, وہ مرد مومن ایک اٹھتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری ہے اس سے ہم گریجویشن کے نصاب کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, اور ایگزیکٹلی ایک ڈپلومیٹک فیلئر ہوا ہے, اور خان صاحب کو اندازہ ہی نہیں ہے, بلکہ امریکہ کو شاید اس بات کا اندازہ ہو کہ خان صاحب نے ایک بلنڈر کیا ہے. اور مجھے صرف ایک بات بتا دیں, اگر خان صاحب کی ساری باتیں ٹھیک ہیں, ایک بڑی سازش ہوئی ہے جس میں مولانا فضل الرحمان, بلاول بھٹو, شہباز شریف, نواز شریف, مولانا فضل الرحمان شریک ہیں, تو اس سازش کے کرداروں کو تو گرفتار کرنا چاہیے تھا. آپ ان سے نگران وزیر اعظم کے لیے نام مانگ رہے ہیں, آپ ان سے مشاورت کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ایسی کوئی سازش نہیں ہوئی ہے. اور کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگ پہلے یہ ہے کہ آپ غدار کو گرفتار کریں, نہ کہ آپ اس سے مشورے کریں کہ بتاؤ بھائی آپ کے خیال میں. مجھے ایک بات بتائیے گا, چونکہ ابراہیم آپ بھی, مائی صاحب آپ بھی پلیز ذرا, جب ہم باہر میسز میں جاتے ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اینٹی امریکہ اور عاشق رسول والا ایک جو نعرہ ہے, اور ہاں جی یہ سارے جو کارڈ ہیں, ایک جملہ جب اینٹی امریکہ کا نعرہ لگاتے ہیں نا, ان میں سے کسی بندے کو امریکہ کا ویزا دے وہ ریجیکٹ نہیں کرتا. دیکھیں یہ جو اسپیکر کی رولنگ ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ غداری تھی. اب سپریم کورٹ نے وہ رولنگ جو ہے جو غداری کی بنیاد پہ جاری کی گئی اس کو انہوں نے غیر قانونی قرار دیا. اب دیکھیں اب پچھلے دنوں میں ایک جو پاکستان کی سیاسی تحریک تھی, تحریک لبیک, اس کے اوپر الزام لگایا گیا کہ انڈیا فنڈنگ کر رہا ہے, فلانا ملک ان کو کر رہا ہے, ان کو مارا پیٹا گیا, ان کے لوگ شہید ہوئے, ریاستی بدترین دہشت گردی کی گئی. کیا ہوا اینڈ پہ؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اگر وہ دہشت گردی ان کے ساتھ رابطے میں تھی تو ان کو لٹکاتے سزائیں دیتے. اب وہی جو الزام ہے وہ اپوزیشن پہ لگا دیا گیا. اب یہ ان کا طریقہ کار ہے. جب یہ الیکشن کمپین چلا رہے تھے تب یہ نون لیگ کے خلاف کمپین چلاتے تھے. انڈیا کے ساتھ ان کے بڑے مراسم ہیں اور ان کے بڑے معاملات ہیں جو پاکستان کی انٹیگریٹی کے اوپر کویسچن ہے.
اب جب وہ گورنمنٹ جو ان کی جانے والی ہے تو اب یہ انہوں نے وہ پلے کارڈ شروع کر دیا ہے امریکہ کے ساتھ اور اپنے آپ کو یہ بنا لے ہیں ارطغرل غازی. پہلے انہوں نے قوم کو ڈرامہ دکھایا ہے, اب مجھے لگتا ہے خان صاحب نے اتنا ڈرامہ دیکھ لیا کہ وہ خود اپنے آپ کو اپنے ذہن میں انکانشیسلی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب میں ارطغرل بن گیا ہوں اور میں نے پوری دنیا کو فتح کرنا ہے اور میں نے آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان صاحب جب ایوان وزیر اعظم سے نکلیں گے تو وہ جو کہہ رہے تھے کہ میں پہلے سے کہیں زیادہ خطرے ناک ہوں گا, وہ واقعی زیادہ خطرے ناک ہوں گے؟ میں اگر معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں کو یہ بات بری لگے گی, خان صاحب کا مجھے ذہنی توازن درست نہیں لگتا. یقین کریں جتنی پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس دور حکومت میں ہم نے عدالتوں میں دیکھی ہے تاریخ میں کبھی نہیں ہے, کوئی ایک کیس بھی آج تک پروو نہیں ہوا. سب سے نکمی ترین پروسیکیوشن اگر ہم نے دیکھی ہے تو وہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں. سب سے نکمے لا آفیسر اگر ہم نے دیکھے ہیں بحثیت طالب علم قانون کے تو وہ تحریک انصاف نے اپنے لوگ. اب ان کی یہ جو لیگل ٹیم ہے ان کی یہاں پہ آپ سجیشن نہیں دیکھ رہے ہیں جو اسپیکر نے رولنگ دی ہے, ظاہر ہے انہوں نے بڑے سر جوڑ کے بیٹھے ہوں گے, ان کی مشاورتیں چلی ہوں گی, بڑی سیر و افطار پہ دعائیں بھی ہوئی ہوں گی. کیا رزلٹ کمی ہے سوائے عدلیہ کہ میں چیلنج کرتا ہوں پورے پاکستان میں کوئی ایک ادارہ دکھا دیں جس کو انہوں نے بدترین زبوحالی کا شکار نہ کیا ہو. یقین کریں کہ آپ کے ریونیو کے ادارے, آپ کے لا انفورسنگ ایجنسیز جس قدر بدحالی کا اور بدترین زبوحالی کا شکار ہیں, اس سے پہلے آپ تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں, آپ کو اتنے برے حالات میں سمجھتا ہوں کہ 65 اور 71 کی جنگ کے دوران بھی کبھی نہیں ملے ہوں گے جو اب ہیں. یہ کس منہ سے جائیں گے؟ یہ تو ان کی بشرمی کی اور ڈٹائی کی انتہا ہے کہ ابھی بھی ان کو لگتا یہ ہے کہ قوم ان کو کاندھوں پہ بٹھائے گی. یہ ذرا لوگوں میں نکلے, لوگ ان کو جوتے ماریں گے اور یہ پریکٹیکلی ایسا ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گئے گزرے دور میں, اس نازک وقت میں جب پاکستان کو انہوں نے اتنے انتہائی نازک موڑ پہ کھڑا کر دیا ہے کہ انہوں نے اپنی جو انٹرنیشنل کی خارجہ پالیسی ہے, ان کی داخلہ پالیسی ہے, وہ انہوں نے تباہ کر کے رکھ دی ہے. پاکستان کو بحثیت قوم انہوں نے ایک وقار جو پاکستانی قوم کا تھا وہ مجروح کیا. خان صاحب نے سبز پاسپورٹ کو کون سی عزت دینی تھی؟ جو کچھ ہمارے پاس عزت تھی انہوں نے تو اس کو بھی مشکوک کر دی ہے. پوری دنیا کے ساتھ ایک جملہ سوری میں انٹروین کر رہا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کی کابینہ, عمران خان صاحب خود, عمران صاحب کے جو ساتھی ہیں جو ایک اینٹی امریکہ سٹانس کو لے کر چل رہے ہیں, ان میں سے اکثریت کے پاس نجم بھائی آئی فون ہے. بالکل اس طرح ہی ہیں, آئی فون بھی نہیں ہے, ان میں سے بہت سارے امریکہ سے امپورٹ جو ان کے معاملے خصوصی ہیں, آپ ان کو ہی دیکھ لیں وہ کہاں سے ہیں. لیکن اس کے باوجود دیکھیں اینٹی امریکہ کمپین چلانے کے باوجود کہا جاتا ہے کہ خان صاحب کا جو بہت بڑا اثاثہ ہے اور بہت بڑی جو ان کی اب بھی جو بیرون ملک تارکین وطن ہے اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات کی جاتی ہے, ان کے ووٹوں کی بات کی جاتی ہے, وہ ان کا بھی ایسٹ ہے, ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ریورس کریں گے, اور یہی وہ تارکین وطن ہے جن کے اوپر خان صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ اتنے ارب ڈالر بھیجیں گے کہ ہمارے قرضے اتر جائیں گے. اچھا ویسے میں آپ کو ایک بڑی راز کی بات بتاتا ہوں, یہ آج تک کسی کو پتہ نہیں چلی کہ خواجہ سعد رفیق اور عمران خان صاحب کا مقابلہ تھا, اور اس میں بھی بیرون ملک ووٹ جو تھے وہ بڑے اہم تھے, اس میں آنے تھے. اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ جب بعد میں کاؤنٹنگ ہوئی تھی تو بیرون ملک ووٹوں سے, میں NA131 کی بات کر رہا ہوں, خواجہ سعد رفیق کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں, اور فرام ہارسز ماؤتھ مجھ تک یہ انفارمیشن پہنچی کہ جو بیرون ملک پاکستانی تھے ان کی اکثریت نے خواجہ سعد رفیق کو ووٹ دیے تھے, عمران خان صاحب کو کم ملے تھے. یہ بڑی ایک آج تک مجھے نمبر جو ہے میں اس میں دوبارہ کنفرم کر لوں گا, لیکن یہ ایک بڑی میرے لیے بہت بڑی انفارمیشن تھی کہ حیرت کی بات ہے کہ ڈیفنس جیسے علاقے سے اور کینٹ جیسے علاقے سے اور کیولری جیسے علاقے سے جہاں پر NA131 پھیلا ہوا تھا, سارے کے سارے روٹس خواجہ صاحب کے روٹس جو ہے نا پبلک کے ساتھ. اور پاکستان میں آپ کو بتاؤں سب سے نجم بھائی جو آرگنائزڈ دفتر ہے نا وہ قومی اسمبلی کے ممبر کا وہ خواجہ صاحب رفیق ہے, جہاں پہ دونوں ان کے MPs بیٹھتے ہیں, ان کا لیڈیز ونگ بیٹھتا ہے, ان کا لیبر ونگ بیٹھتا ہے, ان کا جتنے بھی لوگ ہیں وہ وہاں پہ جتنے بھی ونگز ہیں وہ سارے ونگز انڈر ون روف بیٹھتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. وہاں پہ کھانا بھی وہ اپنے خرچے سے دیتے ہیں سب کو. ان کا ایک آرگنائز دفتر ہے, وہ پبلک کے ساتھ کافی انٹیچ ہے. اچھا نجم بھائی, دو چیزیں میں کہتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے ہماری ڈسکشن میں. وہ یہ ایک تو یہ ہے کہ اگر اپوزیشن آ جاتی ہے تو پھر آپ یہ بھی دیکھیں اپوزیشن پر بھی ایک بھاری ذمہ داری ہوگی, اس لیے کہ جن چیزوں پر وہ کی وجہ سے وہ سڑکوں پر تھے, جیلوں میں تھے, نیب میں تھے, ان کو نیب امینڈمنٹ کرنی ہے, ان کو سینسس نیب کے بڑی اہم نشاندہی کر رہے ہیں. نیب کے ادارے کے حوالے سے جتنے ہم اپوزیشن کے بندوں سے بات کر رہے ہیں وہ سب کے سب جو ہے
اس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب نیب کے اوپر جو ہے قانون سازی ہونی چاہیے. آپ دوسرا کیا اہم چیز تھی؟ اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ لیجسلیشن کرنی ہے, سینسس آپ نے جو ہے وہ کرنے ہیں, اور اصلاحات کرنی ہے, الیکشن اصلاحات, اور ان تمام چیزوں میں آپ نے اپوزیشن کو, اگر عمران خان اپوزیشن میں آتا ہے تو ان کو آپ نے آن بورڈ لینا ہے. اگر آپ ان کو آن بورڈ نہیں لیتے تو یہ پھر جو ہے وہ کہتے ہیں نا روندی, یہ روندی والی بات ہوگی. لہٰذا جو ہے نا اپوزیشن کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے. اچھا ابراہیم صاحب, آپ بڑے جوش جذبے سے بحث کر رہے تھے, میرا خیال ہے کچھ تھوڑا سا پانی پی لیں, مختصر بریک لیتے ہیں. کھلاؤ نا یار, کھلائے پلائیں جناب, کچھ کھلائیں پلائیں, کھلاتے پلاتے ان کو. چودھری تو کھلاتے پلاتے آپ سیری ہونے والی ہے, آپ کو سیری کروا کے بھیجیں گے. اور ناظرین ذرا میں ابراہیم لکی صاحب کو کچھ کھلا پلا لوں اتنی دیر کے لیے, ایک مختصر سی بریک. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین اس وقت ہم بات کر رہے ہیں جو موجودہ صورتحال بنی ہوئی ہے. آج عدلیہ کا ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک بڑا فیصلہ آیا. اس بڑے فیصلے میں سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ دی تھی وہ غلط تھی, اور یہ کہنا کہ اس کی بنیاد پر ہم آگے تشریح یہ کر سکتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے جو قرار دیا گیا تھا کہ اپوزیشن کے 197 وہ تمام ارکان جنہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کی ہے وہ غدار ہیں, غیر ملکی ایجنٹ ہیں, وہ مدعا تو ختم ہو گیا, وہ الزام ختم ہو گیا, وہ غیر آئینی قرار پا گیا, وہ اپنی جگہ پر جو تھا سارا تنازع ختم ہو گیا, اور اب آگے بڑھنا ہے. آگے بڑھتے ہوئے دوبارہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے, اور اس اجلاس کے اندر اپوزیشن کو اپنی اکثریت ثابت کرنا ہے, اور اس اکثریت کو ثابت کرنے کے بعد تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد ایک نئی حکومت بننی ہے. اور آج یہ بات بجا طور پہ کہی جا رہی ہے, مسلم لیگ نون کے حلقے خود تسلیم کر رہے ہیں یہ بات کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہہ دیتا ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات کروائے جا سکتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ فیصلہ کچھ اور بھی ہو سکتا تھا. لیکن چونکہ ابھی فوری طور پر انتخابات نہیں کروائے جا سکتے, کچھ وقت چاہیے, تو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ میں مائی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حکومت جو آنے والی حکومت ہے وہ بڑی ترامیم کرنا چاہتی ہے, کچھ چینجز لانا چاہتی ہے, نیب کو چینج کرنا چاہتی ہے, اور بہت ساری انتخابی قوانین میں تبدیلی لانا چاہتی ہے. یہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ قانون کی نظر میں یا ان کے مفاد کے تحت چینج ہونی چاہیے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک آئین سازی کی بات ہے, اگر حکومت قائم ہوتی بھی ہے اپوزیشن کی طرف سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آئین سازی کے لیے ان کو بھی جو ریکوائرڈ جو ایک میجورٹی ہے وہ آئین تو نہیں قانون سازی کر سکیں گے, آئین سازی تو 2/3 اکثریت چاہیے. جی بالکل, تو وہ شاید وہ بہت زیادہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ پروڈکٹیو شاید وہ قوانین میں چینجنگز نہ کر سکیں گے. یہ میرے خیال کے مطابق یہ بقا کی جنگ لڑے گی اگر اپوزیشن بھی آتی ہے, یا تحریک انصاف کا اگر کوئی موت ذاتی طور پہ ان کا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کے وہ جو نیازی نسخہ تھا اس کے تحت تو ہو سکتی ہیں. دیکھیں ابھی تو بہت ساری چیزیں ابھی تو دیکھیں, ابھی تو وہ بہت سارے سرپرائز ہیں ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے ایک لمبے عرصے سے. لیکن ایک چیز اویس آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, چونکہ آپ ایک بہت ہی اچھا پروگرام بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں, آپ کو اپوزیشن کے لوگوں کی یہ باتیں کس حد تک درست لگ رہی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انتقام کی طرف نہیں جانا, ہمیں جو ہے اس طرف جانا ہے کہ ہم ملک کو چلا سکیں؟ آپ کو ان باتوں میں کتنی سچائی مجھے لگتا ہے کہ اپوزیشن نے سمجھ لیا ہے, اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ جو وینڈکٹیو پالیٹکس ہوتی ہے, جو منقم مزاج سیاست ہوتی ہے, اس کے بعد ڈالر 128 سے 190 روپے کا سفر طے کرتا ہے. اچھا آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈالر, ابھی اشرف مہتاب ہمارے ساتھ موجود تھے ٹرانسمیشن میں, تو وہ کہہ رہے تھے پہلے وہ حکمرانوں کی نااہلی کہا کرتے تھے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ حقائق یہ ہیں کہ شاید مہنگائی کم نہ ہو سکے. آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے جو پرو امریکن سٹانس لیا ہے, اور خاص طور پر جو عمران خان کی جو حکومت جانے کے بعد جو سرمایہ دار ہیں, جو انویسٹرز ہیں, ان کا آہستہ آہستہ اعتماد بحال ہونا شروع ہوگا. مجھے چین سے بڑا اچھے امید نظر آ رہی ہے, چین کی طرف سے بڑی امید. مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب نے تو چین کو بھی ناراض کر دیا تھا, اور چین میں جا کر کہا تھا کہ سی پیک کے منصوبوں میں کرپشن ہوئی تھی, اور پریکٹیکلی سی پیک کے اوپر انویسٹمنٹ خان صاحب کے دور میں رک گئی تھی. اور اگر یہ پروسیس ریورس ہوتا ہے تو پھر چین کی جانب سے بھی یہ سارے معاملات ریزیوم ہو گئے. لیکن نجم ایک چھوٹی سی بات جو اس ٹرانسمیشن میں ہم اگنور کر رہے ہیں, دو باتیں. پہلی, جو اٹرنی جنرل نے آج قاسم سوری کی رولنگ کو ڈیفینڈ کرنے سے انکار کیا, وہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے. اور ایک شخص جس کے کردار کے اوپر اس سارے معاملے میں سب سے کم بات ہوئی وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی ہیں. بینگ ہیڈ آف اسٹیٹ انہیں نیوٹرل ہونا چاہیے تھا, لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے انہوں نے
ایوان صدر کو پاکستان آرڈیننس فیکٹری وہاں میں تبدیل کیے رکھا اور آرڈیننس پہ آرڈیننس اور خط پہ خط اور بالکل انہوں نے آپ کے خیال میں ممنون حسین مرحوم ایک غلط دوسرے غلط کا جواز نہیں ہوتا، لیکن ایک بھرم ہوتا ہے، ایک سپیکر کا بھرم ہوتا ہے، ایک پریزیڈنٹ کا بھرم ہوتا ہے، ایک ڈپٹی سپیکر کا بھرم ہوتا ہے. نجیب صاحب چلیں اسی پر تھوڑی سی اور میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جو آج کا فیصلہ ہے. چونکہ ہم اپنی ٹرانسمیشن کو تھوڑی دیر بعد کلوز کرنے جا رہے ہیں تو میرے پاس اس وقت رانا ظفر اقبال جو کہ مسلم لیگ نون لاہور سنگھ پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں اور جو قانونی ٹیم ہے اس کے بڑے ہی اہم رکن ہیں اپوزیشن کی، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. رانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. رانا صاحب اس وقت جو آج فیصلہ آیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ تمام فیصلہ آپ کے حق میں آ گیا، آپ کی بڑی کامیابی ہو گئی، لیکن کیا ایسے امکانات موجود ہیں کہ عمران خان صاحب اب بھی کوئی سرپرائز دے سکتے ہوں، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا عمل کر دیا جائے، کوئی ایسا پرسوں جادو دکھا دیا جائے کہ یہ فیصلہ بھی بے اثر ہو جائے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو مخالفین ہیں ان کے پاس کوئی سرپرائز موجود ہے اب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نجم بھائی آج کا جو فیصلہ ہے بنیادی طور پہ یہ آئین کی جیت ہے، یہ پاکستان کی جیت ہے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی جیت ہے اور پاکستان کے وکلاء کی طویل جدوجہد کے نتیجے میں آج نظریہ ضرورت جو ہے بالکل دفن ہو گیا اور ایک میرٹ پہ ایک آئینی فیصلہ ہوا ہے. اس میں تمام سیاسی جماعتیں، تمام لوگ، تمام پاکستانی مبارکباد کے مستحق ہیں. دوسری بات یہ کہ جو سرپرائز دینے والی بات ہوتی ہے یہ بات مناسب نہیں ہوتی اسٹیج پہ کہ اتنے بڑے لیڈر جو ہیں وہ اس طرح کے سرپرائز دیں. پہلے انہوں نے پہلا سرپرائز کہا جس دن پہلے دن وہ التوا دیا، اس میں پیشی دی اس میں اسمبلی میں. دوسرا سرپرائز انہوں نے یہ دے دیا کہ ایک بالکل انکانسٹیٹیوشنل کام کر دیا، پرچیاں جیب میں لے آئے اور پرچیوں کی بنیاد پہ انہوں نے کام کر دیا. پوری دنیا میں کسی نے اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا، اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا اور کسی پڑھے لکھے طبقے اور قانون اور آئین کو جاننے والے طبقے نے اور پارلیمانی نظام کو جاننے والے لوگوں نے اس کو بالکل اپریشیٹ نہیں کیا بلکہ اس کو ایک برا ایفیکٹ آیا. ایک چیز آپ بھی تسلیم کریں کہ آپ کی پولیٹیکل ٹیم، آپ کی لیگل ٹیم خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں، کس طرح آپ کی تحریک کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، کس طرح ٹیکنیکلی اسے مسترد کرنے جا رہے ہیں، کس طرح آرٹیکل 5 کا استعمال کرنے جا رہے ہیں. آپ میں سے کوئی بھی اس چیز کو بھانپ نہ سکا، اپنی قیادت کی رہنمائی نہ کر سکا، ان کو بتا نہ سکا اور اس کے نتیجے میں آپ کو اتنے بڑے کرائسس کا سامنا کرنا پڑا. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے حوالے سے سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ یہ اتنا گر جائیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بھی انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایسا کام کر ہی نہیں سکتا. تو اس لیے اس بات کو نہیں سمجھا جاتا تھا کہ نیشنل اسمبلی کے لیول پہ وہ اس طرح کی حرکت کریں گے. آج فیصلہ دیکھیں نا، ایک ہفتہ گزر گیا لیکن یہ فیصلہ آنا ان کے لیے کتنا سیٹ بیک آیا ہے اور ان کے کریکٹر پہ اور ان کی سوچ پہ کتنا بڑا یہ ایک سوالیہ نشان آیا. تو اس لیے یہ ان کا جو ہے نا ہم بلو دی بیلٹ کام کرتے ہی نہیں. انہوں نے یہ کام کیا بلو دی بیلٹ اور اس کی آج انہیں شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے. اچھا رانا صاحب اب کیا دیکھ رہے ہیں جو فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کی موجودگی میں، اس فیصلے پہ امپلیمنٹ کرتے ہوئے آپ کو پرسوں قومی اسمبلی کا اجلاس اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے، آئینی اور قانونی صورتحال ہے، کیا منظرنامہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن جیتنے جا رہی ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی حکومت بن رہی ہے یا بیچ میں کوئی رکاوٹ، کوئی خدشہ موجود ہے ابھی؟ دیکھیں بظاہر قانونی، آئینی اور قانونی طور پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. سپریم کورٹ میں اپنے فیصلے میں ساری چیزیں بالکل کلیئر کی اور بڑا ہی ڈیٹیل فیصلہ دے دیا انہوں نے اور ساری چیزوں پہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کوئی اب کوئی ایسی حرکت نہیں ہوگی. تو اس میں امید ہے انشاءاللہ کہ اب وہ بھی سمجھ گئے ہوں گے اور وہ بھی اب اپنے آپ کو تھوڑا سا آئینی اور قانونی حساب کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے. تو یہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہوگا اور فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑا ایک اچھا آپ کو منظرنامہ ملے گا اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں حکومت بھی نہیں آ جائے گی اور یہ جو باقی پاکستان کے مسائل ہیں، جو عوام کے مسائل ہیں، وہ بھی بتدریج کم ہوتے نظر آئیں گے. مہنگائی کم ہو جائے گی، بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے جی اس وقت مہنگائی کا. مہنگائی اور دیگر جتنے بھی معاملات ہیں، تمام معاملات کو ہم پورے عزم کے ساتھ اور پوری
عقل اور بصیرت کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ اس کو جب وہ کریں گے تو مسائل ہمیشہ حل ہو جاتے ہیں. رحان صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ کا یہ کہنے کہ کچھ اور نئی چیز نہیں آ رہی. میں اس ٹرانسمیشن کو اینڈ کرنے جا رہا ہوں, لیکن اختتام پر میرے جو یہاں پر پینلسٹ ہیں میں ان کی ایک رائے چھوٹی سی جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو سارا منظرنامہ بن گیا, جو عدالتی فیصلہ آ گیا, اب صبح ایک عمران خان صاحب نے اجلاس کرنا ہے, اپنا رد عمل شو کرنا ہے. آپ کو آنے والے 2-3 مہینے, ویسے میں آپ سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں, 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ یا 1 مہینہ یا 3 مہینے یا 6 مہینے کا کیا منظرنامہ نظر آ رہا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو جائے گی سیٹرڈے کو صبح, اور خان صاحب کو اجازت نہیں دی جائے گی, جیسا کہ بات کر رہے تھے خواجہ سعد رفیع کہ وہ استعفیٰ دیں, اور اگر وہ استعفوں کی جانب جاتے بھی ہیں تو آپ نے بھی کہا کہ تمام لوگ مستعفی نہیں ہوں گے. تو یہ جو ایک اسٹرانگ گورنمنٹ بننے جا رہی ہے, اس کے بعد جو پاکستان کے اندر جو الیکٹورل ریفارمز ہیں, یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بھی ایک بھانمتی کا کنبہ ہوگا پورے کا پورا. نہیں, یہ بھانمتی کا کنبہ اس وقت ضروری ہے, کیونکہ اگر گاؤں کے اندر جانور گھس آئے تو گاؤں والے مل کر اس جانور کا مقابلہ کیا کرتے ہیں. ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو عمران خان صاحب نے بہت سارے اداروں کے لیے کہہ دی تھی. ماجد صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ آگے کا منظرنامہ؟ میرے خیال میں جو اپوزیشن ہے وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوگی, اور میں جو دیکھ رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب نے جس طرح سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ہے اس سے کچھ پرسنٹیج خان صاحب پہ واپسی کی صورت میں آئے گی. خان صاحب بھی بہت سارے ٹرائل کے لیے اپنے آپ کو بھی تیار کر لیں, اپنی قانونی ٹیم کو بھی تیار کر لیں, کیونکہ جس طرح سے آئین شکنی اور قانون شکنی خان صاحب کی طرف سے ہوئی ہے مسلسل, میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن اس کو جانے دے گی. صحیح ہے. ابراہیم لکی صاحب. نجم بھائی چھوٹی چھوٹی 2-3 باتیں ہیں. ایک تو جو ہمارے میڈیا میں جو نجومی ہیں, ایک تو ان کے چہرے اترے ہوئے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ میں نے سی پیک روٹ جو ہے بادشاہ ڈیم تک میں نے دیکھا ہوا ہے, داسو ڈیم تک جو ہے دیکھا ہوا ہے. یہ ایک بہترین منصوبہ ہے. چائنا کو ایک سٹیبل اور ڈیموکریٹک ایسی حکومت چاہیے جو اکانومی کو لے کے چلنے والی ہو, ایکسپیرینس ہو. ایک تو اس سے جو ہے چونکہ ایک شارٹ پیریڈ ہوگا اس حکومت کا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 7-8-10 ماہ میں جو ہے نا ہماری جو اکنامیکل صورتحال ہوگی وہ بہتر ہوگی سٹیبل حکومت کی وجہ. دوسرا, میاں محمد نواز شریف کا کیس جو ہے وہ اپیل میں ہے, مریم نواز کا کیس اپیل میں ہے, اس پہ جو ہے نا زبردست ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے. یعنی کہ اسٹیٹ اب اس میں وہ رویہ نہیں رکھے گی نا جو پہلے تھا. ڈیفینیٹلی وہ چیزیں چینج ہوتی ہیں, اور اس کا مطلب نواز شریف کو بھی ریلیف ملے گا, مریم کو کی صحت بھی بہتر ہو جائے گی. وہ لیگلی چونکہ ان کی لیگل پوزیشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہے. دوسرا, شہزاد اکبر اور این سی, آپ کو پتہ ہے لندن چند والا جو معاملہ تھا وہ ایک آئندہ آنے والے میں ایک بڑا ایک کیس ہوگا. دوسرا, شہباز شریف جو ہے وہ ایک دن کا وزیر اعظم ہو یا 1 سال کا, وہ ایک اچھا وزیر اعظم ثابت ہوگا, کیونکہ اس میں برداشت کا ایک حوصلہ ہے, معافی کا ایک حوصلہ ہے. اس کے ساتھ جو ایک ریکٹ ہے ناصر زرداری کا, وہ بڑے دل گردے والے وہ شخص ہیں, اور یہ ایک اچھی حکومت چلائیں گے. لیکن انتقام والا جو معاملہ ہے نا, وہ ذرا مولانا فضل الرحمان میں تھوڑا سا ہے, وہ عمران خان سے کافی دکھی ہیں. وہ ان کے تھوڑا سا وہ کام جو ہے مولانا فضل الرحمان صدر بنیں گے, باقی ممکن ہے مولانا فضل الرحمان جو ہے صدر ہوں. لیکن نجم بھائی, شہباز شریف جو ہے وہ مٹی پاؤ والی سیاست کرے گا, جو ہے وہ انتقامی سیاست نہیں کرے گا. بہت شکریہ ایک زبردست قسم کی ٹرانسمیشن کے لیے, یہاں پر ٹائم دینے کے لیے. ویسے اقبال صاحب آپ کا شکریہ, ماجد چوہدری صاحب آپ کا شکریہ, ابراہیم لکی صاحب آپ کا شکریہ. اس کے ساتھ ان تمام دوستوں کا شکریہ جو ٹیلی فون لائن پر آئے, جو اس سے پہلے یہاں پر اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ آئے, ان تمام کا میں مشکور ہوں. لاہور رنگ کی ایک زبردست قسم کی جو ٹرانسمیشن تھی وہ آپ تمام دوستوں کی مدد سے ہی ممکن ہوئی, اور ان دوستوں کی مدد سے ممکن ہوئی جو اس وقت پینل پر موجود ہیں, جو بیک اینڈ پر موجود ہیں. ایک نام میں لینا بھی چاہوں تو نہیں لے سکتا. ان تمام کیمرہ مینوں کو جو کئی گھنٹوں سے یہاں پر اس میراتھن کا یہاں پر ڈیوٹی دے رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, ان تمام پروڈیوسرز کو سلام پیش کرنا, اور آخر میں ایک امید ظاہر کرنی ہے. امید کیا ظاہر کرنی ہے؟ امید یہ ظاہر کرنی ہے کہ جو آگے کچھ ہونے جا رہا ہے, امید ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اس سے سبق سیکھیں گے. آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا, اس کے بعد وہ کسی مہم جوئی کا سوچیں گے بھی نہیں, وہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے. اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو پھر اس کے جو بھیانک اثرات ہیں, نتائج ہیں, وہ قوم پر بھی آئیں گے, اور میرا خیال ہے ان کو بھی بہت کچھ اس میں لرن کرنا پڑے گا. خدا کے لیے ذمہ داری سے چلیں, اور اس سے آگے مجھے امید ہے ہمارے چین سے تعلقات بہتر ہوں گے, مجھے امید ہے ہمارے امریکہ سے تعلقات بہتر ہوں گے, مجھے امید ہے باقی دنیا کے ساتھ ہم آگے چل سکیں گے. مجھے امید ہے کہ شہباز شریف اگر وزیر اعظم اس کے بعد بنتے ہیں, آج کے فیصلے کے بعد جس کی راہ ہموار ہو رہی ہے, ہماری معیشت ٹھیک ہوگی. مجھے امید ہے کہ یہاں پر جو فرح خان اور گوگی خانوں کا راج تھا
وہ ختم ہوگا. مجھے امید ہے کہ یہاں پر جس طرح عہدے بکتے تھے, یہاں پر ڈی سی اور اے سی کی بولیاں لگتی تھی, مجھے امید ہے اس کا نوٹس لیا جائے گا. مجھے امید ہے کہ یہاں پر جس طرح ادویات مہنگی ہوتی رہیں, مجھے امید ہے کہ یہاں پر جس طرح آٹا اور چینی مہنگے ہوتے رہے, مجھے امید ہے کہ یہاں پر پیٹرول مافیا جس طرح کھیلتا رہا, ان کو بھی روکا جائے گا. اگرچہ چینی کی ملیں خود حکمرانوں کے پاس زیادہ آ چکی ہوں گی, لیکن اس کے باوجود شہباز شریف وہی کچھ کریں گے جو انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ اپنی شوگر ملز کے ساتھ کیا.